دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، وَكَمْ اور کتنی ہی، اہلکنا ہم ہلاک کر چکے ہیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن کچھ جماعتیں، ہم اشد منہم بطشا وہ زیادہ، وہ اشد زیادہ سخت تھیں یا زبردست تھیں، منہم ان سے، بطشا قوت میں، وہ ان سے زیادہ سخت تھیں قوت میں یا ان سے زیادہ زبردست تھیں قوت میں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ پھر وہ چھانتے پھرتے تھے، فی البلاد شہروں میں، حل من محیص کیا ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ، محیص بھاگنے کا ٹھکانہ۔ پھر دیکھ لیجیے ترجمہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے، قبلہم ان سے پہلے، ہم اشد منہم بطشا اور وہ زیادہ سخت تھے یا زبردست تھے ان سے قوت میں۔ وَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ پھر وہ چھانتے پھرتے تھے شہروں میں، حل من محیص کیا ہے کہیں بھاگ جانے کا ٹھکانہ۔ ان فی ذالک لذکریٰ بے شک اس بات میں، فی ذالک اس بات میں، لذکریٰ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، کان لہ جس کے پاس ہے، قلب دل۔ ان فی ذالک بے شک اس بات میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، او القی السمع یا لگائے اس نے کان، القا لگائے، السمع یہاں پر کان کے معنی میں، یا لگائے اس نے کان، وہو شہید اور وہ شہید ہے، یعنی کہ شہید ہے، مراد ہے کہ وہ گواہ ہے۔ اچھا، یہاں پر شہید کا معنی گواہ سے زیادہ آسانی کا یہ ہے، اور وہ لگائے ہوئے ہے کان توجہ کے ساتھ یا دل لگا کر یا متوجہ ہو کر۔ ان فی ذالک لذکریٰ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے، کان لہ قلب جس کے پاس دل ہے، او القی السمع وہو شہید یا اس نے لگایا کان متوجہ ہو کر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان، یہ پیدا کیے ہم نے آسمان اور زمین، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب اور نہیں پہنچی ہم کو کوئی لغوب تھکن۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ پس آپ صبر کریے، علی اس چیز پر، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ اور آپ تسبیح بیان کریے، اور آپ تسبیح بیان کریے یا پاکی بیان کریے، بِحَمْدِ رَبِّکَ اور خوبیاں بیان کیجیے اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صبح سورج کے نکلنے سے پہلے، قبل پہلے، طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے، سورج کے طلوع ہونے سے قبل، وقبل الغروب اور سورج کے ڈوبنے سے قبل، ومن اللیل اور رات میں، فسبح اور اس کی پاکی بیان کریے، وادبار السجود اور اس کے پیچھے سجدے، اس کی پاکی بیان کریے اور سجدے کریے، اس کے پیچھے سجدے ادا کیجیے۔ آسان سا مطلب ہے ان آیات کا کہ پیچھے بات چل رہی تھی پہلے مشرکین کی اور ان کے اعتراضات کی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی
نشانیوں کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے حشر کے منظر کو بیان فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ پاک قیامت کے دن انسانوں کو جمع کرے گا، اور کس طریقے سے ان کے فرشتے ان کے اعمال ناموں کو لے کر آئیں گے، اور ان اعمال ناموں کے ذریعے سے انسانوں کے لیے یا تو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا یا پھر انسانوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہاں سورج کے یہاں پر سورت کے آخر میں اللہ پاک جو ہے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کے احکام سے روگردانی کی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں اہل مکہ سے کہ تم جو نبی کی جو ہے نبوت کا انکار کرتے ہو، تو تم سے پہلے بہت سی ایسی قومیں آئیں، ایسی امتیں آئیں جنہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا اور انہوں نے بھی کفر کا راستہ اختیار کیا، تو ہم نے ان کے کفر اور نبیوں کے انکار کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور وہ قومیں ایسی تھیں کہ تم سے قوت میں بہت زیادہ تھیں، تمہیں تو اللہ نے نہ جسمانی قوت اتنی زیادہ دی ہے اور نہ ہی تمہیں اتنا مال دیا ہے جتنا کہ اللہ پاک نے ان گزری ہوئی قوموں کو دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شہروں میں چلتے پھرتے تھے، شہروں کو چھانتے پھرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ تم سے زیادہ مال بھی دیا تھا اللہ پاک نے، اور انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر جو ہے اپنی معیشت میں بڑی ترقی کی تھی۔ وہ چلتے پھرتے تھے، یہ جو آئے تھے نا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، وہ چھانتے پھرتے تھے شہروں کو۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی کاروبار کے لیے، اپنی معیشت کی ترقی کے لیے دنیا کے سفر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی دنیا کی ترقی کو بہت زیادہ بڑھا لیا تھا۔ لیکن اللہ پاک فرمانے کہ انہوں نے چونکہ انکار کیا اللہ کا بھی اور نبیوں کا بھی، اور اسے توبہ بھی نہیں کی اور کفر کا راستہ نہیں چھوڑا، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ فرما رہے حل من محیص، کیا تھا کہیں بھاگ جانے کا کوئی ٹھکانہ کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے اور بچ کر جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو سے جو ہے وہ کیا ہوتا کہ روک لیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تم نے بھی آج میرے نبی کا انکار نہیں چھوڑا اور نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، تو تمہارے پر بھی ایسے ہی عذاب آئے گا جس عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو اس پہلی آیت کے اندر اسی ساری بات کا ذکر تھا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اللہ مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں اور کتنی ہی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں تم سے پہلے، ہم اشد منہم بطشا، اور وہ تم سے زیادہ زبردست تھی طاقت کے اندر، اور ان کا کام کیا تھا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور وہ شہروں میں چلتے پھرتے تھے، اور کیا تھا کہیں بھاگ جانے کا کوئی ٹھکانہ۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا، بے شک اس میں ہے سوچنے کی جگہ، یا اس میں ہے نصیحت کی بات کی۔ یہ میں جو تمہیں گزری ہوئی قوموں کے حالات بتاتا ہوں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے جو ہے عبرت کی نشانیاں ہیں اور سوچنے کی جگہ ہے اور سوچنے کا موقع ہے کہ تم ان سے اس بارے میں سوچ کر عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن عبرت کون حاصل کرے گا؟ عبرت وہ شخص حاصل کر سکتا ہے، اللہ نے فرمایا لمن کان لہ قلب، جس کے اندر دل ہے، جس کے اندر دل ہے۔ اب دیکھیے، دل تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عطا کیا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ کیا نہ ہو، دل نہ ہو۔ تو یہاں دل سے کیا مراد ہے؟ تو سمجھ لیجئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائک کھلا ہے کسی کا بھائی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں قلب جو لفظ لکھا ہے، قلب کا معنی دل ہے، لیکن یہاں اس سے جو ہے وہ عقل مراد ہے، اور اس کا معنی دل بھی ہو سکتا ہے۔ دل اس کا معنی لیں جب بھی وہی بات ہوگی، اور قلب اگر عقل اس کا معنی لیں جب بھی وہی بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جس شخص کو
دل دیا مراد ہے کہ اس کو زندگی دی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو عقل اور شعور بھی دیا ہے۔ تو اس کی عقل و شعور اور اس کی حیات یعنی دل اور زندگی کا فائدہ یہی ہے کہ وہ اپنی آگے آنے والی زندگی کے لیے جو ہے وہ کیا کر سکے، دنیا کے اندر اچھے فیصلے کر سکے۔ لیکن اگر اس نے اپنے دل سے یعنی کہ دل اور یا عقل مندی سے کام نہیں لیا تو وہ دنیا کے اندر تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وہ کہ وہ شخص جو یا پھر وہ شخص جو کان لگا کر سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ متوجہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک ان کامیاب لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو جو عقل رکھتے ہیں اور اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی اور پیغام اور جو بھی جتنے دین کے احکام ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ کہ اللہ نے توحید کا بتایا کہ شرک نہ کرو اور توحید کا جو ہے وہ اقرار کرو، اس نے مان لیا۔ جس نے نبیوں کی نبوت کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا اور حشر نشر کو مان لیا، تو وہ جو تصدیق کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی آیات کو کان لگا کر سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے۔ اور کان لگا کر سننے کا طریقہ کیا ہے کہ کان بھی لگاتا ہے لیکن وہ کان بھی ایسے لگاتا ہے کہ وہ اپنی بھرپور توجہ اس کی طرف رکھتا ہے۔ کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کوئی چیز سن تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ وہ خود موجود ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن وہاں پر نہیں ہوتا، تو اس کو ایسی بات کے سننے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کے پیغام کو اس طرح سنتا ہے کہ اس کا دل بھی حاضر ہو اور وہ کانوں سے سن رہا ہو اور اس کی توجہ بھی ساری کی ساری اس کی طرف ہے، تو ایسی سننے سے اس کو کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ان مشرکین مکہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اگرچہ نبی کی بات سنتے ہو لیکن اس سننے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دل کی توجہ، دل کے اخلاص کے ساتھ نبی کی بات نہیں سنو گے۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے علم کے حاصل کرنے کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے دل کا متوجہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ اس بات کو سن رہا ہو تو اس کی اپنی توجہ بھی پوری ہونا ضروری ہے، یعنی کہ دل میں چاہت بھی ہو اور جو ہے جسمانی اس کی توجہ بھی پوری ہو، تو پھر انسان کو کسی بھی چیز کے سیکھنے اور سننے کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ مشرکین مکہ ایسا کرتے نہیں ہیں لہٰذا ان کو ہدایت کا راستہ ملتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ہے ان کے درمیان، فی ستۃ ایام 6 دن میں۔ اب 6 دن کے 6 دن یہ تو ہماری اصطلاح کے اندر اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے 6 دن بتائے ہیں کہ ہمارا ایک دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے بھی ایک دن 24 گھنٹے کا ہو کر اس طرح 6 دن ہو؟ نہیں، تو قرآن کریم میں 6 دن کا لفظ تو آتا ہے لیکن اس 6 دن کی مقدار کیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے لیے تو کسی بھی چیز کو تو کیا پوری کائنات کو پیدا کرنے میں بھی جو ہے لمحے بھر کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ارادہ فرماتے ہیں اور وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو 6 کا ذکر آیا ہے تو یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا
تو ہمیں اس کو پیدا کرنے میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کہ اللہ اپنی ذات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں اتنی بڑی طاقت کا مالک ہوں کہ میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی لیکن مجھے کوئی تھکاوٹ اور کوئی مشکل نہیں آئی، جبکہ انسان اتنی کمزور مخلوق ہے کہ وہ چھوٹا سا معمولی سا کام کرتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو ایک معمولی سا انسان اللہ رب العزت کو جھٹلا رہا ہے اور اس کی طاقت کو کیا کر رہا ہے، للکار رہا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے بار بار آیت آتی ہیں، اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ان آیات کو سمجھ کر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ آگے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور صبر کریے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی، آپ ان باتوں پر صبر کیجئے جو وہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مشرکین مکہ جو ہے آپ علیہ السلام کی شان میں کیا کرتے تھے، گستاخیاں کرتے، کوئی کاہن کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ ایسی آیات پہلے بھی کافی گزری ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ آپ پاکی بیان کریے، وَسَبِّحْ، آپ پاکی بیان کریے، بِحَمْدِ، اور خوبیاں بیان کیجیے، تعریف بیان کیجیے، ربی کا، اپنے رب کی۔ تو یہاں پر سبح کا جو لفظ ہے، سبح یہ تسبیح سے ہے، اور اس کا معنی، تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ہم ویسے تو تسبیح کوئی بھی ذکر کرتے ہیں اس کو تسبیح کرنا کہتے ہیں نا، ذکر کرنا، تسبیح کرنا، لیکن تسبیح کا جو اپنا معنی ہے وہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب وہی اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تسبیح کیا ہے، ہم جو زبان سے تسبیح کرتے ہیں یعنی کوئی ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، اس تسبیح کے اندر شامل ہے، اسے بھی تسبیح کہا جاتا ہے، یعنی ہم جو زبانی ذکر کرتے ہیں اسے بھی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں وہ نمازیں بھی اسی تسبیح کے اندر شامل ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ذکر جو ہے، ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں کہ انسان جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، بلکہ یہ زبانی ذکر ہے، اور جتنی ہماری عبادات ہیں یہ بھی کیا ہیں، ذکر ہی ہے، کیونکہ ان عبادات کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تسبیح جو ہوتی ہے، تو جو زبانی ہم تسبیحات کرتے ہیں اس کو بھی شامل ہے، اور چونکہ تسبیح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی پاکی کی جو ہے وہ آیات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں، تو اس نماز کو بھی جو ہے وہ تسبیح کہا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور سے تسبیح کا لفظ جو ہے وہ ذکر اذکار کے لیے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا، قبل طلوع الشمس، تو یہاں جو ہے یہ تسبیح کا جو وقت آیا ہے کہ آپ طلوع شمس، یہ طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تسبیح کیجیے، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ اور اس کے بعد ہے تسبیح قبل الغروب، اور آپ تسبیح کیجیے قبل الغروب، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اس سے نماز عصر مراد ہے، کیونکہ نماز عصر جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے جو ہے وہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا ذکر بھی ہے، اور 5 نمازوں کا اس طریقے سے ذکر ہے، لیکن باقی جتنی بھی تفصیلات ہیں نماز کے بارے میں وہ سب احادیث طیبہ کے اندر آئی ہے۔ اور یاد رکھیے اسی آیت کے اندر جو ہے یہ جو آیا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں اس کی جو ہے پاکی بیان کیجیے۔ رات میں پاکی بیان کرنے سے جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز سے آ گئی ہیں، کیونکہ مغرب بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور رات کا یعنی ابتدائی وقت ہوتا ہے، اور جب رات گہری ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیات آئی ہے ابھی وسبح والی، شروع میں تسبیحات والی، تو اس میں عام تسبیحات بھی ہیں، یعنی کہ وہ تسبیحات جن کو ہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
وہ بھی ذکر جو صبح و شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی جو ہے اپنی امت کو کیا کی ہے، ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتا ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ کی صبح اور ایک تسبیح سبحان اللہ کی شام کے وقت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے روز کوئی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، یعنی جس کا معمول ہو ایک ایک تسبیح پڑھنے کا یہ جی آواز جی باقی لوگوں کو جی جی ہاں پتہ نہیں لائٹ چلی گئی تھی اصل میں ایک دم ہماری، کہاں سے نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی میں ایک حدیث، اچھا میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یعنی ایک تسبیح سبحان اللہ کی صبح پڑھتا ہے اور ایک تسبیح سبحان اللہ کی شام کو پڑھتا ہے، تو قیامت کے روز کوئی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ آدمی ہوگا جس کا سب سے بہتر عمل ہوگا سوائے اس کے کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہو، یعنی کہ آسان سا مطلب ہے کہ جو یہ تسبیحات پڑھتا ہوگا قیامت کے دن اس کی فضیلت بتائی کہ سب سے زیادہ اجر اس کا ہوگا، لیکن اس دنیا میں اگر کوئی دوسرے لوگ بھی اس طرح تسبیحات پڑھیں گے تو وہ بھی اتنا ہی اجر حاصل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہوں۔ تو سبحان اللہ کتنے آسان سے عمل ہیں، ایک تسبیح صبح چلتے پھرتے کام کرتے وقت ہم بالکل آرام سے اس کو کیا ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیا وہ ادبار السجود، اور اس سے کیا ہے ادبار السجود اور سجدوں کے پیچھے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے فرض نمازیں ہیں، ساری فرض نمازیں ہیں اور تسبیحات، اس سے مراد وہ فرض نمازیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، بلکہ 33 مرتبہ ہی ہے اس حدیث میں، اور دوسری حدیث میں ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ تسبیح فاطمہ جو ہے، اور یہاں پر آیا 33 مرتبہ، تینوں تسبیحات جو ہے 33 دفعہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ 99 ہو گئے، ٹھیک ہے، 99 ہو گئے۔ اب 100 کرنے کے لیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب یہ پڑھیں گے تو 100 ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں۔ تو یہ والا جو عمل ہے یہ کہاں ہے، ہر فرض نماز کے بعد ہے، اور وہ والا جو پہلے والا عمل تھا وہ صبح اور شام کے اذکار کے اندر ہے۔ سے اگلے آیت میں فرمایا وَالسَّمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگائے، اور کان لگا یوم اس دن
युनादी मुनादिन, जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा, मिन मकानिन करीब, एक नजदीक की जगह से, यौम यस्मऊन सैहत बिलहक़, जिस दिन, यौमा जिस दिन, यस्मऊन सुनेंगे, असैहा एक चीख को, बिलहक़ हक के साथ, ज़ालिका यौमुल खुरूज, ये दिन है निकलने का, इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत, बेशक हम जिंदा करते हैं, नुहयी हम जिंदा करते हैं, व नुमीत और हम मारते हैं, व इलैनल मसीर और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। यौम तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम सिराआ, जिस दिन फटेगी जमीन, अन्हुम उनसे, सिराअन वो दौड़ते हुए होंगे, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये इकट्ठा करना है, ज़ालिका ये हश्रुन इकट्ठा करना है, अलैना यसीर हमको आसान है, ये इकट्ठा करना हमको आसान है, नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं, हम खूब जानते हैं, बिमा यक़ूलून जो कुछ वो कहते हैं, वमा अंत अलैहिम बिजब्बार और तू नहीं है उन पर जोर करने वाला, फज़क्किर बिल कुरआनी बस तू नसीहत कर उनको कुरान के साथ, मैं यखाफु वईद जो डरे मेरे जो डरता है मेरे डरावे से। ये आखिरी हिस्सा है सूरह खौफ का। यहाँ पर अल्लाह पाक फिर जो है उनको आखिरत के जो है वो हालात को बयान फरमा रहे हैं कि जब कल क़यामत होगी, दुनिया गुजर जाएगी, तो अपनी उम्मत के लोगों को बता दो, वस्तमिअ और कान लगाकर सुनो। कान लगाकर सुनने का मतलब क्या है? तवज्जो के साथ सुनो कि जिस दिन एक मुनादी आवाज देगा, मुनादी आवाज देने वाले को कहते हैं। यहाँ मुनादी से कौन मुराद है? यहाँ मुनादी से फरिश्ता मुराद है। और ये फरिश्ता कौन सा है? ये फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस दिन क्या आवाज देंगे और कहाँ से आवाज देंगे? तो आता है एक रिवायत में कि ये फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम होंगे और ये बैतुल मुक़द्दस के सखरे पर खड़े होकर सारी दुनिया के मुर्दों को खिताब करेंगे। अब बैतुल मुक़द्दस जो है वो क्या है? सरजमीन फ़लस्तीन के ऊपर बैतुल मुक़द्दस है। और ये बैतुल मुक़द्दस जो है उसके सरजमीन अंबिया कहलाती है। हजरत अब बहुत दुनिया के में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो इस ज़मीन के ऊपर आए। दो इलाकों को सरजमीन अंबिया कहा जाता है, एक मुल्क शाम को सरजमीन अंबिया और एक फ़लस्तीन को सरजमीन अंबिया कहा जाता है। इसी के अंदर एक बैतुल मुक़द्दस है और बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक सखरा चट्टान को कहते हैं। और आज इस चट्टान के ऊपर एक गुंबद बना हुआ है जिसे गुंबदे सखरा कहते हैं। अक्सर तस्वीरों के अंदर ये नजर आता है। और इस गुंबद के नीचे एक वो चट्टान है जिस चट्टान के ऊपर से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे। तो ये चट्टान आज भी इसी हालत में मौजूद है और इसको सखरा कहते हैं अरबी के अंदर। तो इस सखरे यानी इस चट्टान के ऊपर आता है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम खड़े होंगे और क़यामत के दिन, और खड़े होने के बाद जो है मुर्दों को खिताब करेंगे। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जब हजरत इसराफील पहला सूर फूकेंगे तो ये जो है क़यामत आएगी और सारे जिंदा लोग भी मर जाएंगे, और जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो सारे लोग जो है वो जमा हो जाएंगे। तो उस वक्त हजरत इसराफील इस्लाम मुर्दों को खिताब करेंगे और कहेंगे, एक गली सड़ी हड्डियों और रेजा रेजा हो जाने वाली खालों और बिखरे हुए बालों, सुन लो कि तुमको अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि हिसाब किताब के लिए जमा हो जाओ। इसके लिए अल्लाह ने फरमाया यौम युनादिल मुनादी, जिस दिन एक आवाज देने वाला आवाज देगा, मिन मकानिन करीब, एक करीब की जगह से। अच्छा, अब ये करीब मकान का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, सखा है। करीब करीब की जगह से क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
اس دن ایک کیفیات پیدا کریں گے کہ جب وہ فرشتہ آواز دے گا تو ہر شخص کو اس کی آواز جو ہے وہ قریب محسوس ہوگی. حالانکہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک گنبد صخرہ پہ کھڑا کریں گے، اور گنبد صخرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ زمین کا وسط ہے. یاد رکھیں یہ بیت المقدس کے اندر جو چٹان ہے اللہ نے اس کو زمین کا مرکز بنایا ہے. اس لیے یہاں پر اس کو بیان فرمایا کہ زمین کے اس مرکز کے اوپر درمیانی حصے پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور دنیا کی چاروں طرف سے مسافت اس کی کیا ہوگی؟ برابر ہوگی. اور قریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز اس طریقے سے سنی جائے گی کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ آواز میرے کان میں آ رہی ہے. اس لیے اور ہر شخص یہ سمجھے گا کہ فرشتہ میرے ہی قریب کھڑے ہو کر جو ہے کیا کر رہا ہے؟ مجھے خطاب کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا من مکان قریب کہ وہ فرشتہ جو ہے اس کی آواز تمہیں قریب آتی ہوئی محسوس ہوگی. اور آگے فرمایا یوم یسمعون، جس دن وہ سنیں گے ایک چیخ کو، اور بالحق، حق کے ساتھ. حق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بارہا جو ہے ان واقعات کو اور ان حالات کو بیان فرمایا ہے. تو جس بات کو میں نے بیان کیا تھا اب وہ حق ہو گئی، یعنی ثابت ہو چکی ہے. اور آگے فرمایا ذالک یوم الخروج، یہ دن ہے نکلنے کا. یہ دن ہے، پہلے تمہیں قبروں میں ڈالا گیا تو قبروں میں جانے کا وقت تھا، آج یہ دن قبروں سے نکلنے کا ہے. اور آگے فرمایا انا نحن، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر پھر اللہ پاک ان مشرکین مکہ کو پھر یاد دلا رہے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. کیونکہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی جلاتے ہیں. جلانا ایک ہوتا ہے جلانا، ایک ہوتا ہے جلانا. تو بعض جگہ پر ترجمے میں ہو سکتا ہے آپ کو جلانے کا لفظ لکھا ہو، تو جلانے کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیتو، اور ہم ہی مارتے ہیں. کل تمہیں مارا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن تمہیں زندہ کر رہے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے. یہ اسلامی عقائد ہیں جن کو بار بار جو ہے وہ کیا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے. پھر آگے فرمایا یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ پڑے گی زمین، عنہم سراعا، وہ سب دوڑتے ہوئے نکلیں گے. اب یہاں پر اللہ پاک نے زمین کا لفظ استعمال فرمایا، جس دن پھٹ پڑے گی زمین اور وہ سب کیا ہوں گے؟ دوڑتے ہوئے ہوں گے. تو ظاہر ہے زمین پھٹے گی تو اس میں سے مردے نکلیں گے. اور مردوں کے لیے آتا ہے روایت میں کہ اللہ پاک آسمان سے بارش کریں گے، اور جب وہ بارش زمین کے اوپر پڑے گی تو 40 دن تک وہ بارش برسے گی، اور اس کے بعد سے انسان ایسے اگیں گے جیسے کہ کھیتی زمین سے اگتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب زمین پھٹ کر مردے نکلیں گے، عنہم سراعا، تو وہ کیا ہوں گے؟ دوڑیں گے، زمین سے نکل کر دوڑیں گے. ابھی دوڑنا کہاں ہوگا؟ یہاں کون سی زمین کی طرف جو ہے وہ دوڑیں گے؟ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب انسانوں کا دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا. اور جہاں گنبد صخرہ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز لگاتے ہوں گے. کیونکہ آج تو دیکھیں یہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، فلسطین ہو گیا اور اسی طرح ملک شام ہو گیا، ملک عراق ہو گیا، ان سب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ان پر چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں قائم ہیں. لیکن اصل میں یہ علاقہ ایک ہے. تو اس میں اوپر آیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام گنبد صخرہ کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور جب وہ آواز دیں گے تو سارے مردے زمین کے جس حصے میں بھی ہوں گے وہ سب ملک شام کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. اور جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت معافیہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان کی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ، اور آپ نے کیا فرمایا؟ من
हाहुना इला हाहुना तुहशरून रुकबाना व मशातन, कि तुम सब इस जगह से मुल्क शाम की तरफ उठाए जाओगे, और तुम में से कुछ लोग कैसे होंगे, रुकबाना, कब्रों से जब वो उठेंगे तो सवारी के ऊपर सवार होंगे, ये उनके अच्छे अंजाम की निशानी होगी। व मुशातन, और तुम में से कुछ लोग होंगे जो पैदल चलकर जो है वो मुल्क शाम की तरफ आएंगे। और आगे तीसरे नंबर फरमाया वतुजर्रौना अला वुजूहकुम यौमल क़ियामती, और बाज लोगों को चेहरों के बल घसीट कर क़यामत के दिन मुल्क शाम में यानी कि मैदान हशर में जमा किया जाएगा। यानी जो मैदान हशर लगेगा वो मुल्क शाम में आता है, कि मुल्क शाम का इलाका होगा जहाँ लगेगा। अब देखिए मुल्क शाम ये भी सरजमीन अंबिया कहलाती है, और मुल्क शाम का इलाका आज भी मौजूद है, इसको तो आज मुल्क बना दिया गया है। मुल्क शाम है, मुल्क यमन है, इसके रहने वालों के मुतालिक अहदीस तय्यबा में आता है और इनके फ़ज़ाइल भी आते हैं। तो इस वक्त मुल्क शाम के हालात जो है मौजूदा दुनिया के अंदर बहुत ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ये वो मकामात हैं जिनका ज़िक्र अहदीस तय्यबा में आज से 1450 साल पहले कर दिया गया है। और फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिका हश्रुन, ये इकट्ठा करना अलैना यसीर, हमको बहुत आसान है। कि तुम ये समझते हो, यानी मुश्रिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि तुम ये समझते हो कि कैसे रेज़ा रेज़ा हड्डियों को जो है अल्लाह जमा करेगा तुम्हारा, और किस तरीके से उनको वापस जिस्म देगा, और किस तरीके से किसकी हड्डी किसकी कहाँ की खाक कहाँ पहुँची होगी, कैसे जमा किया जाएगा। वो इसी वजह से अकल से सोच सोच कर इनकार करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये सबको इकट्ठा करना हमारे लिए क्या बहुत आसान है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए मुश्किल नहीं हो सकता। अलैना यसीर, ये हमें आसान है। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, हम खूब जानते हैं जो कुछ वो कहते हैं, जो कुछ वो कहते हैं। तो जो अल्लाह के बारे में कहते हैं कि अल्लाह कैसे करेगा, ऐसी कितनी कैसे ताकत है कि सारी रेजा रेजा हड्डियों को जमा कर ले। तो अल्लाह फरमाते हैं हम खूब जानते हैं जो वो कह रहे हैं, जो हमारे मुतालिक कह रहे हैं हम खूब जानते हैं। वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, और आप नहीं है उन पर जोर करने वाले, आप उन पर जोर करने वाले नहीं, आप तो सिर्फ उनको क्या करते हैं, पैगाम सुना दें, आप उन पर जबर नहीं करें ईमान लाने के लिए, और आप उनको जोर ज़बरदस्ती नहीं करें, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती करने का जो है वो अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। ठीक है, देखिए जब तक इंसान इस्लाम नहीं लाता ना, जब तक उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, इस्लाम कबूल करने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती लोग। लेकिन जब कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है तो फिर दीन के अहकाम नाफिज करने के लिए उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, क्योंकि उसने इस्लाम को क्या कर लिया है, कबूल कर लिया है। बहुत से लोग कुरान करीम की एक आयत आएगी शुरू के सिपारों में, ग़ालिबन सूरह बकरा के अंदर है, ला इकराह फिद्दीन, के दीन के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो आज के लोग ना इसका गलत मतलब लेते हैं कि भाई अल्लाह ने तो खुद फरमाया है कि दीन में कोई ज़ोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लिहाजा वो बिला वजह हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। तो इस आयत का लोग गलत मतलब लेते हैं। अल्लाह ने जहाँ फरमाया कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, इसका मतलब है कि किसी को दीन कबूल करने पर कोई भी इंसान ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ज़ोर ज़बरदस्ती करके दीन जो है वो कबूल नहीं करवा सकते कि उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स मुसलमान हो जाता है तो उसके ऊपर अब दीन के बारे में ज़बरदस्ती की जा सकती है। मसलन ज़कात नहीं देता, उसको पाबंद किया जाएगा, ज़कात दे, नमाज नहीं पढ़ता, उसको पाबंद किया जाएगा, इस तरह के अहकाम है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि आप उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं है, सिर्फ आप पैगाम सुना दें। अगर ये ईमान कबूल नहीं करते तो आप इन पर ज़बरदस्ती ना कीजिए, बल्कि फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन, आप समझाएं उनको कुरान के साथ, मतलब आप इनको नसीहत करते रहिए कुरान के साथ के कुरान में जो अहकाम में बयान करता हूँ और बातें बयान करता हूँ, आप बस वो क्या कर दें, इनको सुना दें।
من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے میری وعید سے، وعید یعنی ڈراوا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں قرآن کریم کے اندر ڈراوے بیان کرتا ہوں، کبھی حشر کا ذکر کرتا ہوں، کبھی جہنم کا ذکر کرتا ہوں، تو آپ ان کو جو ہے کیا کرتے رہیں، وہ بتاتے رہیں. لیکن ہر شخص میرے ان ڈراووں سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. صرف ڈرنے والا وہی ہوگا جس کے دل کے اندر کیا ہوگا، جس کے دل کے اندر جو ہے وہ اس بات کا خوف ہوگا. ورنہ ہر شخص یہ ڈراوے کی آیات سنے گا، لیکن سن کر ان کو کیا کر دے گا، ان کو نظر انداز کر دے گا. تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی گزرے ہیں اللہ والے، جب وہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے تھے تو وہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بارن یا رحیم. ہم اردو میں بھی اس دعا کو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دیجئے جو آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو آپ کے وعدے کے امیدوار ہیں، کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے ان وعدوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں. الحمدللہ آج ہماری سورہ قاف جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور ہمارا سپارہ بھی مکمل ہو گیا ہے. جی اصل میں نا میں یہی بتا رہی تھی کہ یہ جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے علاقے اب کر دیے ہیں. ملک شام ہے، ملک عراق ہے، سعودی عرب ہے اور ملک شام ہے. اصل میں سارا علاقہ ایک ہے. تو جب یہ سارا علاقہ ایک ہے نا تو میدان عرفات بھی اسی میں آ جاتا ہے، کیونکہ حشر کا میدان کوئی معمولی میدان نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے انسان ہوں گے، تو بہت بڑی زمین ہوگی، اسی کے اندر یہ سارے علاقے آ جاتے ہیں. پھر تو جس کو میدان، بالکل یہ ایک مشہور بات ہے کہ میدان عرفات کا جو میدان ہے اس کے اندر میدان حشر لگے گا. تو یہ بھی جو ہے، اور اسی طرح ملک شام، کیونکہ یہ سارے علاقے ایک ہی ہیں. بعد میں یہ تو اسلام کے دشمنوں نے انہیں کاٹ کاٹ کر جو ہے الگ الگ کر دیا ہے اب، کیونکہ ملک شام کا تذکرہ بھی آتا ہے، بیت المقدس کا تذکرہ بھی آتا ہے، ملک یمن کا تذکرہ بھی آتش طیبہ میں آتا ہے، مکہ مدینے کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو یہ علاقے حدود کے اعتبار سے ایک ہی سارے. جی 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 بالکل. جی جی ہاں بالکل صحیح بتایا آپ نے. یہ تو اللہ کے عذاب کو اور دعوت دینے والی بات ہے کہ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ بھی کر لوں اور برکتیں بھی مجھے اللہ کے نام کی مل جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اللہ کے، جی یہ تو اور توہین کی بات ہے، یہ بالکل توہین کی بات ہے. بے حرمتی کرے، صحیح بتایا آپ نے. یہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم اللہ کے نام کو جب لے رہے ہیں، بے شک اس کے ناموں سے برکت ملتی ہے، لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. یہ گناہ کے مقام پر جب ہم اس طرح کا کام کریں گے تو یہ ایک
اللہ کی پکڑ میں آنے والی بات ہے. اور اگر یہ ایک جگہ ہوا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی فیشن نہ چل پڑے کہیں پر کہ اللہ صحیح. کیونکہ اس جی اس کے اندر وہ تو محفل ہی ایسی ہے کہ جہاں پر اگرچہ شادی یا ولیمہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ محفل جو ہے اس وقت محفل کے جو حالات ہیں وہ سارے ایسے ہیں جس میں بہت سارے گناہ جمع ہو گئے ہیں، تو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بہت. ہوں. دیکھیں ہم تو بالکل منع ہی کرتے ہیں. ایک طرح سے ایک تو قرآن مجید اس لیے نہیں، ٹھیک ہے ہم بیٹی کو دے رہے ہیں جہیز میں، لیکن قرآن مجید کا اصل یہ مقصد اور آنے کی وجہ نہیں ہے کہ بس اور تو ہم سارے کام گناہ کے کر رہے ہیں اور رخصتی کے وقت بیٹی کے سر پر جو ہے وہ قرآن اس لیے رکھتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں رخصت ہو جائے. تو میں تو بہرحال اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک کا سایہ یا قرآن پاک کی رحمتیں اور برکتیں اس وقت انسان کو ملتی ہیں جب اس کی زندگی میں اس کا عمل آتا ہے. باقی قرآن مجید لاکھ سینے سے لگا لو، لاکھ اس کے سائے میں نکل کر چلے جاؤ، جو ہماری زندگی سے قرآن کی تعلیمات نکل جاتی ہیں تو قرآن کا سایہ پھر کیا کام دے گا ہمیں. تو احتیاط اسی میں ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے. بس اللہ پاک. جی ہاں. مزاج کے لوگ ہیں جی. ٹھیک. اصل میں دیکھیں ہم کسی دینی معاملات میں بھی کسی بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کر لیتے ہیں. حالانکہ جیسے میں اب بار بار ایک میڈیکل کی مثال دیتی ہوں کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے تجویز نہیں کر سکتے، کسی بھی دوا کو اپنی طرف سے تجویز نہیں کرتے. مجھے تو یہ دوا صحیح لگ رہی ہے، ہاں یہ دوا صحیح ہے، بہترین ہے، یہ کھا لیتی ہوں. نہیں، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ طریقہ غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دوا ہمیں اچھی لگے ہم کھا لیں. اسی طریقے سے دینی معاملات کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس کے ماہر نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، ہمیں پتہ کرنا پڑے گا. لیکن افسوس یہی ہے کہ دینی معاملات کے اندر کسی بھی چیز کو خود سے ہی ہم صحیح سمجھ لیتے ہیں، خود سے ہی ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں، غلط سمجھ لیتے ہیں. تو یہی ہماری بہت بڑی کم علمی کی بات ہے. یہ اب جو لوگ کہتے تھے یا جن لوگوں نے جیسے آپ بتا رہی کہا بہترین کام کیا، تو یہ بھی ان کی کم علمی کی نشانی ہے. کیونکہ دین جی بالکل دین سے دوری، اور دین اصل میں آج ہماری زندگی میں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا. جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہی ہوں کہ دین بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب دین سیکھنے کی چیز ہم نے نہیں سمجھا تو پھر ہم اپنی مرضی کا دین بنا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو صحیح بنا لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو غلط بنا لیتے ہیں. اور اس سے یاد رکھیے بعض اوقات عقیدے کا ایسا فساد ہوتا ہے، ایسا فساد ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے یہ بات اس لیے کر دی.
نہیں، کیونکہ اس نے تو دین کو سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی گناہ کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اب اس گناہ کے کام کو یا گناہ کی چیز کو انسان یہ کہتا نہیں یہ تو صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، صحیح ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے یاد رکھیے ہمارے عقیدے کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ فساد آ سکتا ہے۔ مثلا کسی چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، حرام قرار دے دیا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو حرام نہیں ہے، یہ تو ٹھیک ہے، کون کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا شخص اندیشہ کفر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ میں ہلکے الفاظ استعمال کر رہی ہوں، یاد رکھیے۔ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا ذکر آ چکا ہو اور کوئی انسان یہ کہہ دے کہ یہ تو حرام نہیں، تو صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے، تو اندیشہ کفر کافر ہو سکتا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم دین کے معاملات میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ تو صحیح ہے یا یہ غلط ہے، نہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسی باتوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر ہمیں بولنا چاہیے۔ گناہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس گناہ کو صحیح سمجھنا اور جائز سمجھنا یہ بڑا خطرناک ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ جو لوگ اس طریقے سے بات کرتے تھے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ لیکن ہر شخص یہ سمجھتا نہیں ہے یہ بات، اگر اس کو سمجھاؤ بھی نا تو وہ اس بات کو معمولی سی بھی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ اس سے ہمارے عقیدے پر زبردست طریقے سے فساد پڑتا ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا اندیشہ کفر ہوتا ہے اس کے اندر، لہذا اور یہ باتیں ہمیں کب سمجھ میں آتی ہیں، آپ کسی عام بندے کو یہ بات سمجھانا شروع کر دیں جو میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی، بہت مشکل ہے یہ بات۔ ایسی باتیں ان کی اہمیت ہمیں جب پتہ چلتی ہے جب ہم باقاعدہ دین کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، یہ اپنا جوڑ ہم اہل علم کے ساتھ رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، اور بس کسی بھی طریقے سے جب ہم دین سے قریب ہوتے ہیں پھر ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ آپ ایک عام انسان کو اگر ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیں وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھے گا، اور قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ عذر نہیں بیان کر سکتے کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دیا اور دین کو حاصل کرنے کی اللہ پاک نے توفیق دے دی، اور دوسروں کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بہرحال بہت فساد کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس وقت، اللہ پاک ہمارے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کائنات میں، اور ایسا نہ ہو کہ انسان خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔